بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں صوبیہ خان. پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ ایون نشریات میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ جو ایک بہت ہی جو میں کہوں گی اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ آج کل ہم حالات دیکھتے ہیں, ملک کے جو سیاسی حالات چل رہے ہیں, روز کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی پارٹی کسی پارٹی پہ کوئی الزام لگا رہی ہے, کبھی کوئی کسی پہ الزام لگا رہی ہے. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی ایسی شخصیت کو آج مدعو کریں تاکہ ان سے ہم تھوڑے پولیٹیکل کوسچنس کریں, کچھ ان سے حالات جانیں کہ آج کل یہ چل کیا رہا ہے, آج کل جو ہمارے ملکی حالات ہیں, سیاسی سماجی جو بھی جو ہمارے کام چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. جی میں بات کر رہی ہوں کہ آج ہم نے بلایا ہے ڈاکٹر ارشاد خان صاحب کو, جن کا تعلق ہے مسلم لیگ نون سے اور وہ سیاسی و سماجی رہنما بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ارشاد صاحب. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے چینل پر, اور بڑا اچھا آپ شو کر رہی ہیں آج کل, تو مجھے اچھا لگا آپ نے بلایا. تو تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر ارشاد صاحب, میں نے ایکچولی دیکھ رہی تھی کہ آج کل, بلکہ ویسے تو ہر دفعہ ہی چل رہا ہوتا ہے پولیٹیکلی, جو ہے وہ ساری پارٹیز بڑی جو ہے وہ الرٹ اور ایکٹیو ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ طنز و مزاح اور ہر طرح کی جو سین ہوتا ہے یہ چل رہا ہوتا ہے. تو آج کل سیاست کے حالات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پتہ صوفیہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے, یہ جو کچھ ہوتا ہے نا, مطلب جب بھی اپوزیشن میں ہو یا آپ لیڈنگ پارٹی میں ہو, تو حسن یہی ہے کہ تھوڑا گہما گہمی رہے اور ایک دوسرے سے. لیکن ہمارے ملک کی سیاست میں دیکھتا ہوں کہ بڑا خطرناک کام ہے کہ جو ہم انتقام لینے پر آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, ہماری پارٹی تھی جب ہم لوگ تھے تو ملک کے لیے کام کر رہے تھے, ادارے مضبوط کر رہے تھے, مطلب ملک کو مضبوط کر رہے تھے, اس کی تزئین و آرائش کر رہے تھے. لیکن جو آج کل ہماری حکومت ہے, اس وقت حکومت وقت ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انہوں نے ملک کے لیے کوئی کام کیا. ہاں ٹھیک کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو خوب چنے چبوا رہے ہیں, ناک سے چنے چبوا رہے ہیں. تو عدالتیں ہیں اور لوگ ہیں اور مصیبتیں ہیں. تو خیر بہرحال وقت یہ بھی گزر ہی جائے گا, 3 سال گزر گئے, چوتھا شروع ہو گیا. 5واں سال الیکشن کا سال ہوتا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. تو جب 5واں سال الیکشن کا آئے گا تو پھر دیکھیں گے, پھر لوگ اسی کو منتخب کریں گے جس نے ملک کے لیے کام کیا ہوگا, جس سے عوام پسند کرتی ہے. تو یہ تو معلوم ہوگا میرے خیال سال کے بعد. لیکن یہ بھی تو 3 سال پہلے بھی تو کچھ پسند کیا گیا تھا, تو یہ حکومت بنی ہے نا. اور دیکھیں یہی تو عوام سے غلطی ہوئی. دیکھیں میں, آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مسلم لیگ نون سے اور میں مخالف بات کروں گا. بات یہ ہے کہ عوام کی خواہش تو یہ تھی کہ چینج آ جائے. جو نوجوان تھے نا وہ چاہتے تھے کہ جی خان صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. لیکن جو نہریں بہہ رہی تھیں وہ بھی مجھے تو لگتا ہے بند ہو گئیں. لیکن ابھی تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا, یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ ابھی تو 3 سال خالی ملے ہیں, کیونکہ اتنا عرصہ تو دوسری جو حکومتیں ہیں وہ آتی رہی ہیں. اب اس حکومت کو تو ابھی یہ 3 سال صرف ملے ہیں. 3 سال کے عرصے میں اتنا کچھ سب کچھ اکٹھا کرنا, مینیج کرنا تو ایسا مشکل ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, بات سنیں, بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں 3 سال ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں میرا خیال ہے 90% تو لوگ انہی پارٹیوں سے ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سال سے حکومت میں جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں, کبھی ڈکٹیٹر کے ساتھ, کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ. یہ تو بڑے تجربہ کار ٹیم ان کو مل گئی تھی, لیکن نااہلی ہے ان لوگوں کی کہ لوٹ کھسوٹ پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت ملک میں. دیکھتے ہیں بہرحال امید تو اچھی رکھنی چاہیے. نہیں, ہم تو الزام لگا ہی نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں صوفیہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں, پارٹیوں کے نکالے ہوئے لوگ. تو بہرحال اللہ اچھا کرے ملک کے لیے, لوگوں کے لیے, عوام کے لیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ملک میں خوشحالی آئے. خوشحالی آئے گی تو ہم خوش ہوں گے, ہمارا ملک ترقی کرے گا. خدا کرے کہ یہ آخری سال میں کچھ ایسا کر جائیں جو کہ عوام کی خواہش تھی, جس خواہش پہ نوجوانوں نے ان کو ووٹ دیا, اور وہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں اچھا, ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ ملک ترقی کرے. اب زیادہ پریشان تو نوجوان ہی ہیں, کیونکہ انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے, ابھی مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. آپ ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں اتنی مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی تو اسی کا نام تو تبدیلی ہے کہ لوگ خواہش کر رہے تھے کہ نوکریاں ہوں گی, باہر لوگ آئیں گے, ٹورزم کھلے گا, ملک ترقی کرے گا. کہ وین کچھ ایسا بتایا گیا تھا الیکشن سے پہلے, اور پھر الیکشن کے بعد جب
اچھا نہیں ٹائر سے ہوا نکل گئی صوفیہ, تو بس وہ تو پنچر ہی ہونی تھی گاڑی نا, اس نے پنچر ہو گیا, وہ چل رہی ہے ایسا ایسا سلو, لیکن وہ سلو چلنے میں ہم منزل پہ پہنچیں گے نہیں. سلو اس لیے بھی ہو گیا نا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پینڈیمک بھی آ گیا, اور حالات کچھ کرونا کی وجہ سے اتنے چینج ہو گئے ہیں پوری دنیا کے, گلوبل وائز ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حالات اب ویسے نہیں رہے جیسے کہ پہلے تھے. اب چونکہ حالات بھی چینج ہو گئے ہیں, اس گورنمنٹ کو یہ بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک کرونا کی وبا بھی پھیلی ہوئی ہے, اس سے بچاؤ کا بھی کرنا ہے, مہنگائی بھی ہے, یہ ساری چیزیں مینیج کرنی ہیں. تو آپ کیا رائے دیتے ہیں اس بارے میں؟ پتہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کرونا کے پیچھے چھپ کر کے ہم اپنی نااہلیاں تو چھپا نہیں سکتے. بات یہ کرونا اپنی جگہ ہے, بے روزگاری اپنی جگہ ہے, نوکریاں نہ ملنا اپنی جگہ ہے, کالج سکول بند کرنا اپنی جگہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب حکومت میں بیٹھتے ہیں تو اسمبلی میں آپ قانون سازی کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کون سا قانون بنایا عوام کے لیے, کون سا بنایا ہمارے طالب علموں کے لیے, کون سا بنایا نادار اور غریب لوگوں کے لیے. اسمبلی میں تو ہم لوگ بیٹھے ہی نہیں, قانون سازی ہوئی نہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کو پھانسی لگا دیں اور دوسرے عدالتوں میں دھکے کھاتے رہیں اور ہم 5 سال پورے کریں. اور لیکن وقت جو ہے نا سب سے ظالم چیز ہے وقت. جب یہ وقت گزرے گا پھر اس کی قدر نظر آئے گی کہ ہم نے کیا کیا 5 سال میں. تو میں تو خان صاحب کو یہی مشورہ دوں گا, ابھی بھی سوچ لیں, ابھی بھی عوام کے لیے سوچ لیں, ملک کے لیے سوچ لیں. مہنگائی کو تو کنٹرول کرنا اس سے کرونا کا کوئی تعلق نہیں ہے, نوکریاں دینا کرونا کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسکول کالج بنانا کرونا کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ تو کھلاڑی ہیں, لیکن اسکول کالجز تو سب بند ہوئے ہیں. دیکھیے وہ بند کیے ہوئے ہیں, صرف کیا آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جائیے آپ یہ جو منال ہے وہاں جا کر کے دیکھیے ہزاروں لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں کھانے کے لیے. اسکول کے بچوں کو ہم بند کر رہے ہیں. تو کیا یہی ہونا چاہیے؟ اگر ہونا چاہیے قانون ہونا چاہیے ہر اس رش والی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں ڈر خوف ہے. کیا ہمارے بچے ہی کرونا اڈاپٹ کریں گے؟ کیا بچے ہی اٹھا کر کے لے جائیں گے ہمارے گھروں میں کرونے کو؟ کیا ہم خود سے احتیاط کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے. ادارے احتیاط کر رہے ہیں, صرف اسکول بند کرنا سے کرونا ختم نہیں ہوگا. کرونا کے پیچھے چھپ کر کے ہم کیسے وقت گزار لیں گے؟ آگے الیکشن میں پھر آپ لوگوں نے آنا ہے عوام کے پاس. کیا یہی عوام جس نے آپ کو پھولوں کی سیج پہ بٹھا کر کے ووٹ دیے, کیا وہ اب آپ کو کانٹے بھی پیش کریں گے؟ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے آپ کو. تو میں آپ سے یہی کہوں گا صوفیہ کہ ہم تو یہی مشورہ دیں گے. میں تو پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں ہمیشہ, اپنی قوم کے لیے بات کرتا ہوں. مجھے سیاست کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں جب میرے پیارے وطن پاکستان کی بات آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان پھلے پھولے, یہ ہم بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں. ہم پاکستانی جو ہیں پوری دنیا ہمیں دیکھتی ہے, ہماری طرف دیکھتی ہے. جتنا کچھ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے خوبصورتیاں دیں, جتنا پیارا ملک دیا, کاش یہ ٹورزم کھول دیتے, کاش یہ کرکٹ کے گراؤنڈ بناتے, کھلاڑی تھے. لیکن ایسا کچھ نہ ہوا. کیسے ٹورزم کھلے گا؟ حالات پورے دیکھیے آپ ماحول تو بنائیں. آپ ماحول بناتے تو کرونا تو اب آیا, آپ کو تو حکومت ملے ہوئے 3 سال, چوتھا سال ہو گیا. 1 سال تو وہ سمجھنے میں لگ گیا, نہیں سمجھنے میں لگا. 2 سال میں تو کرونا صاحب آ گئے. صوفیہ نہیں سمجھنے میں لگا. سمجھنا تب ہوتا ہے کہ نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, کوئی مطلب کے جی کے اور پریپ کے اسٹوڈنٹ ہوتے. یہ تو پرانے سالے, یہ تو گریجویٹ بھی تھے اور پی ایچ ڈی بھی تھے اور جعلی ڈگریوں والے بھی سارے ان کے ساتھ تھے. ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں تو جو موجودہ حکومت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پچھلی حکومت نے ایجوکیشن پہ کچھ نہیں کیا. دیکھیے بات صوفیہ, میں یہاں یہ بات کرتا ہوں, ہمارا سب سے زیادہ مسئلہ ہی ایجوکیشن کا ہے. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو گاڑی ملی لاہور سے آگے کا سفر آپ نے کرنا تھا, پیچھے والا وہ لوگ سفر کر گئے, لیکن ہم ابھی تک ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نے کام نہیں کرنا, ہم کام کرنے آئے نہیں. ابھی یہ دیکھ لیجئے آپ کہ آپ کو, میں ہمیشہ, میرا تعلق ملتان سے ہے, جب مجھے ملتان جانا ہوتا تھا 19 گھنٹے لگتے تھے. ابھی جب میں موٹر وے پہ جاتا ہوں مجھے 5 گھنٹے لگتے ہیں. اتنا خوبصورت موٹر وے بنا کر کے دے گئے نواز شریف صاحب, افتتاح بھی کر دیا اس کا کہ عوام کو کچھ فائدہ ہو جائے ہم سے. لیکن اس پہ جو سروس ایریاز بننے تھے, جگہ بنی ہوئی ہے, نہیں بنائے. کیوں؟ ناعلم لوگ. ہم نے کام نہیں کرنے آئے, ہم کھانے پینے آئے, لوٹ کھسوٹ کرنے آئے. یہ کچھ ہو رہا ہے. اگر یہی کچھ ہوتا رہے گا, کاش صرف یہ موٹر وے کے سروس ایریا بنا دیتے. نہیں بنائے کیونکہ ہم نے بنانے نہیں ہے. موٹر وے تو بہت جگہوں پر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ والی موٹر وے بھی بند ہوئی ہے, ابھی اس پہ کام بھی کچھ نہیں ہو رہا. آپ کو میں وہی کہہ رہا ہوں صوفیہ کہ ہم تو کام نہیں کرنے آئے, ہم تو آرام کرنے آئے. ہم نے جو کچھ پیسہ, جو کچھ بجٹ ہے
اس کو تباہی کرنی تھی وہ کر رہے ہیں ہم لوگ. ہاں ایک کام مجھے اچھا لگتا ہے کہ راول ڈیم چوک میں جو فلائی اوور بن رہا ہے انڈر پاس وہ بہت اچھا ہے. وہ اس کے بننے سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اسلام آباد کے لوگوں کو, اس میں کوئی شک نہیں. ایک کام ضرور انہوں نے کیا اسلام آباد کے لیے کہ جو یہ برج بن رہا ہے اور انڈر پاس, یہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم صاحب کو, اپنے MNA علی نواز صاحب کو جو اسلام آباد سے ہیں, اور جتنے بھی لوگ سیاسی ہیں اس وقت حکومت میں, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پورے اسلام آباد والوں کی طرف سے کہ یہ کام آپ نے اچھا کیا. کاش باقی کام بھی اب اچھے کر جائیں. مگر ان کا موجودہ حکومت کا یہی کہنا ہے کہ وہ ابھی سارا کچھ ڈیجیٹل کر رہے ہیں, سب کچھ جو ہے نا اس کے علاوہ جو ٹیکسز کا ہے وہ سارا کام بھی وہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ جو آپ صوبیہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارا تو پیدا ہونے والا بچہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پیمپر لینے چلے جائیں, اگر وہ 10 روپے پرائس ہے تو 20 روپے اس پہ ٹیکس لگا ہوئے ہیں. میڈیسن لینے چلائیں 200% مہنگائی کر دی میڈیسن میں. ہر آدمی بلڈ پریشر شوگر کا مریض ہے. یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ جو شوگر کی اتنی مہنگی دوائیں ہیں, لوگ بغیر دوائی کے مریں گے اب اس ملک میں, نہیں افورڈ کر سکتے. ایک وہ گیلوس میڈ میں نے معلوم کیا وہ 1800 سے 2000 کی ہے. وہ گورنمنٹ چینج ہونے سے پہلے وہ 800-900 روپے کی آتی تھی. کیا وہ جو آدمی جس نے ایک ہفتے میں ایک ڈبی کھانی ہے اور اس کی تنخواہ سیلری جو, یہ ہمارا کیمرہ مین کھڑا ہوا ہے, اس کی سیلری ہوگی 15,000 20,000. کیا اگر خدا نہ خواستہ اس کو یا اس کے والد صاحب کو شوگر ہو جائے, کیا یہ دوائی افورڈ کر سکے گا؟ یہ چیزیں ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں ٹیکس, ہم سب ٹیکس دے رہے ہیں, ہم ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, لیکن ہمیں اس کے مطابق سہولیات نہیں دے رہے. ہمیں سہولیات نہیں دے رہے. ہر آدمی ٹیکس بھی دینے کے لیے تیار ہے اور ہر آدمی اس ملک پہ جان دینے کے لیے تیار ہے. میں یقین کریں کہ ایک لفظ نکالیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک لفظ وزیر اعظم منہ سے نکالیں تو کیا ہوگا, ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے اس ملک پہ. آپ یہ دیکھیے, جب خان صاحب نے کینسر ہاسپٹل بنانا تھا, پشاور میں کینسر ہاسپٹل بنایا, کیا انہوں نے صرف ایک اناؤنسمنٹ کی؟ پشاور میں بھی بن گیا, لاہور میں بھی بن گیا. کیسے بن گیا کہ ہماری ماؤں بہنوں نے زیور پیسے جو دنیا کی چیز دے سکتے تھے, غریب نے سالے نے اگر اس نے کپڑے پہنے تھے وہ بھی دے دیے کہ یہ لو. بالکل. تو کیا جب خان صاحب وزیر اعظم بنے اور عوام نے محبت سے بنایا ان کو, تو کیا لوگ ان کے ساتھ تعاون نہ کرتے؟ آپ کیا سمجھتے ہو صوبیہ؟ جو پرانی حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم نے روڈز بنائے, ہم نے موٹر ویز بنائی, اور جو موجودہ حکومت ہے وہ کہتی ہے ہم نے کینسر ہاسپٹل بنایا. ان دونوں پہ ہم بات کریں گے. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین, ملتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ارشاد خان جو PMLN سے جن کا تعلق ہے, سیاسی و سماجی رہنما بھی ہیں. تو میں بات کر رہی تھی کہ جہاں پر ہماری موجودہ حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے ہاسپٹلز بنائے, ہم ایجوکیشن پہ کر رہے ہیں, جو کہ ایجوکیشن پہ ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے. اور جو پرانی حکومت ہے ان کا یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ روڈز بنائے, موٹر وے بنائی, اور جو ٹیکسیوں کا تھا, جو کیبز شروع کی تھیں, ان کا سلسلہ تھا. اس بارے میں ارشاد صاحب سے پوچھوں گی کہ یہ کیا کہانی؟ بات یہ ہے, دیکھیں صوبیہ, اگر روڈ نہیں ہوں گے تو ہم سکول نہیں پہنچیں گے, روڈ نہیں ہوگا ہم اپنے گاؤں نہیں جا سکیں گے, روڈ نہیں ہوگا ہم یہاں سے ملتان نہیں جا سکیں گے. تو پہلے آپ کو رستہ چاہیے پہنچنے کے لیے, منزل کے لیے, پھر آپ کو منزل ملتی ہے. آپ بات کرتے ہیں منزل پہ پہنچ جاؤ, کیسے پہنچ جاؤ بھائی؟ گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے جائیں گے تو ہم 6 مہینے میں پہنچیں گے. ہم اگر اپنی گاڑی پہ جائیں گے تو ہم 2-4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو بات یہ ہے, سب سے پہلا ضروری انفراسٹرکچر ہے, اس کے بعد پھر ایجوکیشن بھی ہے. دیکھیں اگر میری یونیورسٹی آپ سپوز پنڈی میں ہے اور روڈ نہیں ہے اسلام آباد سے پنڈی تک کا, حالانکہ 5 منٹ کی ڈرائیو ہے, میں کیسے جاؤں گا؟ تو سب سے پہلے وہ ضروری تھا. اس کے بعد ہماری تعلیم, صحت اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بڑا اچھے کام کر کے گئے ہیں, تو کام ان کو بھی اچھے کرنے چاہیے. یہ ملک کے وزیر اعظم ہے, پاکستان ہے, اس کو آبیاری کریں اس کی, اور پھر دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ملک ہے ہمارا. تو الیکشنز کا بتائیے گا, الیکشنز کا جیسے کہ ابھی بس الیکشن سر پر ہی ہیں ایک قسم کے, تو اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں کہ الیکشنز میں کیا ہوگا اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ہماری عوام کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا 1 منٹ میں ہم کہاں چلے جائیں. تو بات یہ, ہاں بالکل ایسا ہی ہے کچھ. لیکن جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, میرے خیال عوام تنگ تو بہت ہے. شاید الیکشن لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن, لیکن یہ نہیں لگتا کہ عوام اب تنگ آ چکی ہے کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوا, ابھی بھی کچھ نہیں ہوا, وہ کس کو ووٹ دیں؟ بات یہ ہے صوبیہ کہ ہو سکتا ہے الیکشن وقت سے پہلے ہو جائیں, لیکن اپوزیشن پارٹیز
ہماری پارٹی ساری پارٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کو ٹائم پورا ہو, یہ 5 سال پورے کریں, بلی تھیلے سے باہر آ جائے, پھر دیکھیں بلی نے کیا کیا. تو ہم اس کے انتظار میں ہیں, لیکن یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائے, کسی طرح ملک میں گڑبڑ ہو. کبھی ہمیں آپ صحافیوں کو چھیڑتے ہیں, کبھی اپوزیشن کو چھیڑتے ہیں. ابھی دیکھیں صحافت والے بھی پریشان ہیں, نوکریوں والے بھی پریشان ہیں, اساتذہ بھی پریشان ہیں, اسکول کالجز والے بھی پریشان ہیں. آپ یہ دیکھیں جتنے بھی پرائیویٹ اسکول کالج ہیں, یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 60% بند ہو گئے. کچھ نہ کچھ ریلیف دیتے, کہ جیسے کہ پہلے پلان یہ کیا تھا اسد عمر صاحب نے کہ 50% بچے ایک ہفتہ آئیں گے, 50 ایسے چلنے دینا چاہیے تھا تاکہ بچے بھی پڑھتے. یقین کریں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو اسکول یونیورسٹی میں جاتے تھے, جب سے کرونا آیا جس کی وجہ سے یونیورسٹیز بند ہوئی, انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی. کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ 2 دن نماز پڑھنے نہ جائیں تو چوتھے دن آپ کا خود سے دل نہیں چاہتا کہ نماز پڑھنے جائیں آپ. اسی طرح اسکول کالج یونیورسٹی کے بچوں کا بھی یہی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے کیسے, حالانکہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. ہمارے اساتذہ بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑے محنتی ہیں ہمارے اساتذہ, لیکن بچے شرارتی ہیں ہمارے. موبائل جب سے آیا ہے وہ گیمیں کھیلنے پہ لگے ہوئے. بہرحال وقت تو ہے, گزر ہی جائے گا. اچھا برا وقت گزرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی خیر ہو. ہاں اللہ بہتر کرے گا جی. ایک تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وبا کرونا کی وبا ہے اس سے ہم نجات حاصل کریں. سب سے پہلے تو اس سے ہمیں نجات ملے. اس کے بعد ہمارے جو سیاسی حالات ہیں, جو ہمارے اتنا منتشر ہوا ہوا ہے سب کچھ, اور سب ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا جب اتنے حالات چینج ہو گئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں پڑوسی ممالک میں بھی, اپنے نیبرز میں, جیسے افغانستان میں آپ دیکھ لیں کہ طالبان کی حکومت ہے, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں نا, یہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے مسلمان کو. تو بات یہ ہے کہ 20 سال پہلے بہت بڑا ظلم ہوا, 9/11 کے نام سے شروع کیا یہودی قوتوں نے, مخالف میں کہتا ہوں کفر نے, اقوام کفر نے مسلمانوں کے لیے یہ ایک 9/11 کا واقعہ بنا کر کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا. اب افغانستان پہ قبضہ ہو گیا تو مسلمان, میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ مار نہیں کھائے گا کبھی, یہ حکمرانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ملک حاصل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان نے پوری دنیا کی فورسز سے مقابلہ کیا. میں ایک دن انڈیا کے چینل پر بیٹھا ہوا تھا, ان سے بات ہو رہی تھی, میری اینکر نے مجھے سوال کیا. میں نے کہا دیکھیے پینٹاگون کہاں, وائٹ ہاؤس کہاں, اور ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر کے ملا عمر اور ان کے ساتھیوں نے پوری دنیا کی فورسز کا مقابلہ کیا. تو انہوں نے اپنا ملک حاصل کیا اپنی جد و جہد کے ساتھ, اپنی ملک قوم کو آزادی دلائی. میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے ہمارے خطے میں. صوبیہ اتنا امن آنے والا ہے, اتنی ترقی ہوگی. یقین کیجئے کہ جس طرح چائنا, رشیا, پورے قطر, سعودیہ, سب لوگ اب مل گئے ہیں ان کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, کابل کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ہمارا خطہ بڑا کامیاب ہوگا, کیونکہ ہندوستان کی دہشت گردی ختم ہو جائے گی. وہ افغانستان میں بیٹھ کر کے ہمارے ملک میں جتنے بھی دھماکے ہوتے تھے صوبیہ, ان کے پیچھے یہ لوگ تھے, کیونکہ انہوں نے پاسپورٹ حاصل کیا ہوا تھا افغانی. افغانی پاسپورٹ پر پاکستان کا ویزا تو بڑی آسانی سے ملتا تھا. یہ لوگ پاکستان میں آ کے آباد ہو گئے, اور اس آبادی سے انہوں نے ہمارے ملک میں بڑا ظلم کیا, بڑی شہادتیں ہوئیں. تو خیر اب خطے میں امن بھی ہوگا, اور انشاءاللہ ان کو بالکل یہ دنیا میں کبھی کوشش نہیں کریں گے اقوام کفر کہ کبھی مسلمانوں کو چھیڑیں. اور اب یہ اپنے منہ کی کھا بیٹھے ہیں بس. انشاءاللہ میں تو کہوں گا پاکستان زندہ باد. نہیں, پاکستان زندہ باد تو ہے, لیکن افغانستان میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایسا گروہ ہے جو پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. نہیں, وہ وہی لوگ ہیں. دیکھیں صبح میں نے آپ سے یہی تو کہا, میں نے 2 لفظوں میں بات کو ختم کیا تھا کہ وہ انڈینز تھے جنہیں اشرف غنی حکومت میں پاسپورٹ دیے گئے. وہ وہاں ان کے لیے کام بھی کر رہے تھے فورسز کے لیے, اور تباہی میں چاہ رہے تھے پاکستان میں. وہ آخری ہچکی جب لیتا ہے نا انسان, وہ ہاتھ پیر ضرور مارتا ہے. اب یہ لوگ ہاتھ پیر مار رہے ہیں, کوئی 1% بھی نہیں ہے وہ لوگ جن کی آپ بات کر رہی ہیں. انہوں نے کوشش کی کابل میں ایسا کرنے کی کہ انتشار پھیلا دیا جائے, لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ لوگ بھاگ جائیں گے, آخری ہچکی ہے ان کی. انشاءاللہ جان نکلنے والی ہے چند دنوں میں, اور فارغ ہو جائیں گے یہ اس خطے سے, اور خطہ ہمارا پاک ہو جائے گا بس. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے وہ خوش آئند ہے؟ بہت خوش آئند ہے یہ لوگ. یہ دیکھیے کہ اس میں سے بہت سارے لوگ تو ہمارے پاکستان کے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں, یہاں سے تعلیم حاصل کی.
بھلے وہ افغانی تھے, کیوں وہ یہاں رہے کہ ان کو نکالا گیا. وہ بیچارے ایک ملک بدر ہوئے لوگ تھے, انہوں نے کہیں تو تعلیم حاصل کرنی تھی, تو ان کو اچھا ملک ملا مسلمانوں کا پاکستان, محبت دی ہم لوگوں نے, ہماری حکومتوں نے, یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. ظاہر سی بات ہے وہ محبت تو ہم سے کریں گے, کیونکہ یہاں انہوں نے رہے ہیں, وہ 20-22 سال یہاں گزارے ہیں ان لوگوں نے ہم لوگوں میں. اچھا چلیں, اس پر بڑا تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہے یہ ٹاپک, تو ہم بات کو اس تک لے کر چلتے ہیں کہ آپ جیسے سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں, تو آپ بتائیے کہ آپ کے کیا سماجی ایسے کام چل رہے ہیں یا ہو رہے ہیں جس کے بارے میں جو ویورز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ جو آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کی بات تو ہوتی نہیں صوبیہ, اور میں نہیں چاہوں گا, میں جو بھی کر رہا ہوں میں اللہ کی راہ میں کرتا ہوں, اور NGOs ٹائپ کا کچھ نہیں ہے, کیونکہ NGOs سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں اپنا خود کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں. میرا ایجوکیشن سسٹم سے بھی ہے, میرا اور بزنس بھی ہے, تو میں جہاں کر سکتا ہوں کسی کی ہیلپ میں وہ کرتا ہوں, لیکن وہ بتانے کی بات نہیں ہوتی. تو اس کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں, کچھ بتائیے. بس میں تھوڑا فارغ اوقات میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دل کی باتیں کر لیتا ہوں چینل پہ آ کر کے, اور آپ لوگوں کی محبت ہے, جتنے بھی صحافی دوست ہیں میرے, تو وہ مجھے بلا لیتے ہیں, تو میں آ کر کے دل کی باتیں کر لیتا ہوں, اور بس ٹائم گزر جاتا ہے. باقی آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اگلے 5 سالوں میں کہاں آپ کو لگتا ہے, اگر یہ حالات رہے اور اگر یہ حالات چینج نہ ہوئے تو؟ دیکھیں صوبیہ, اچھا برا وقت گزرنے کے لیے ہوتا ہے, اچھے کی امید سے ہم جی رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے اچھا ہی ہوگا, اور پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو کوئی ایسا پیغام جو اپنے دیکھنے والے ناظرین کو آپ دینا چاہیں تو پلیز. میں تو یہی کہوں گا کہ پرامن رہیے اور دیکھیے رب کی طرف, اور اللہ سے مانگیے جو بھی مانگنا ہے. یہ کرونا ایک وبا ہے, انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی, اور ہم پہ زیادہ اثر بھی نہیں کرتی مسلمانوں پہ, کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. گھبرانا نہیں, انتظار کرو اچھے وقت کے لیے. انتظار تو ہم کر رہے ہیں اچھے وقت کے لیے, لیکن میں یہ جس طرح آپس میں یہ مخالف پارٹیز ہیں, ان کے آپس میں اختلافات اتنے زیادہ ہیں, تو یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں اس سلسلے میں جو کرونا میں ایک حکومت تو کر ہی رہی ہے, تو اس کے ساتھ مل کے آپ کچھ کر رہے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ؟ دیکھیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ کیا کچھ ہے. اب لوگوں نے خود سے اپنی حفاظت تو خود کرنی ہوتی ہے صوبیہ, پہلے میں اپنی حفاظت کروں گا پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا. تو اب لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے اس کے بارے میں, ماسک لگائیں, فاصلہ رکھیں, اور اپنی احتیاط کریں. باقی انشاءاللہ برا وقت گزرنے کے لیے ہی ہوتا ہے. بالکل جی. ناظرین, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوتا ہے, اور میں شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر ارشاد خان صاحب کا کہ انہوں نے اتنے بزی اسکیجول میں ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے یہاں پر آنے کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا, اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی تھوڑا بہت سیاسی اور سماجی معاملات کے بارے میں ڈسکشن جو ہے اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. ہم ملیں گے آپ سے سیم ٹائم سیم چینل. اللہ حافظ.